وقت دنوں سے اور مہینوں سے برسوں میں تبدیل ہو کر گزرتا چلا گیا۔ نعیم کو جنوبی پرتگال کی گورنری پر فائز ہوئے 18 سال گزر چکے تھے۔ اس کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ نرگس کی عمر بھی 40 سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن اس کے حسین چہرے کی جاذبیت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ آئی تھی۔ عبداللہ بن نعیم، ان کا بڑا بیٹا، عمر کے 15ویں برس میں قدم رکھتے ہی اسپین کی فوج میں بھرتی ہو چکا تھا۔ 3 سال کے اندر اس نے اس قدر شہرت حاصل کر لی تھی کہ نرگس اور نعیم اپنے ہونہار لال پر بجا طور پر فخر کر سکتے تھے۔ دوسرا بیٹا حسین اپنے بڑے بھائی سے 8 سال چھوٹا تھا۔ ایک دن حسین بن نعیم مکان کے صحن میں کھڑا لکڑی کے ایک تختے کو ہدف بنا کر تیر اندازی کے مشق کر رہا تھا۔ نرگس اور نعیم برآمدے میں کھڑے اپنے لخت جگر کو دیکھ رہے تھے۔ حسین کے چند تیر نشانے پر نہ لگے۔ نعیم مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور حسین کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حسین نے تیر چڑھا کر باپ کی طرف دیکھا اور ہدف کا نشانہ لیا۔ بیٹا، تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں اور تم گردن ذرا بلند رکھتے ہو۔ ابا، جب آپ میری طرح تھے آپ کے ہاتھ نہیں کانپا کرتے تھے؟ بیٹا، جب میں تمہاری عمر میں تھا تو اڑتے ہوئے پرندوں کو گرا لیا کرتا تھا، اور جب میں تم سے 4 سال بڑا تھا تو بصرہ کے لڑکوں میں سب سے اچھا تیر انداز مانا جاتا تھا۔ ابا جان، آپ نشانہ لگا کر دیکھیں۔ نعیم نے اس کے ہاتھ سے کمان لے کر تیر چلایا تو وہ ہدف کے عین درمیان میں جا کر لگا۔ اس کے بعد نعیم اسے نشانہ لگانے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ نرگس بھی ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ایک نوجوان گھوڑا بگاتا ہوا مکان کے پھاٹک پر آ کر رکا۔ نوکر نے پھاٹک کھولا۔ سوار گھوڑا نوکر کے حوالے کر کے بھاگتا ہوا صحن کے اندر داخل ہوا۔ نعیم نے عبداللہ کہہ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نرگس اپنی نگاہ کے ہر جنبش میں ہزاروں دعائیں لیے آگے بڑھی۔ بیٹا، تم آ گئے؟ الحمدللہ، نعیم نے سوال کیا۔ کیا خبر لائے ہو بیٹا؟ ابا جان، عبداللہ بن نعیم نے سر جھکا کر غمگین سا چہرہ بناتے ہوئے کہا، کوئی اچھی خبر نہیں۔ فرانس کے مارکے میں ہمیں سخت نقصان اٹھا کر واپس ہونا پڑا۔ ہم سرحدی علاقے فتح کرنے کے بعد مزید پیش قدمی کی تیاری کر رہے تھے کہ ہمیں فرانس کی 1 لاکھ فوج کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری فوج 18,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ہمارے سپہ سالار عقبہ نے قرطبہ سے مدد طلب کی، لیکن وہاں سے خبر آئی کہ مراکش میں بغاوت ہو گئی ہے، اس لیے فرانس کی طرف زیادہ فوجیں نہیں بھیجی جا سکتی۔ ہمیں مجبوراً شاہ فرانس کے مقابلے میں سفارہ ہونا پڑا اور ہماری فوج کے نصف سے زیادہ سپاہی میدان میں کام آئے۔ اور اب عقبہ کہاں ہے؟ نعیم نے سوال کیا۔ وہ قرطبہ پہنچ چکا ہے اور عنقریب مراکش کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ بغاوت کی آگ کے شعلے مراکش سے تیونس تک بلند ہو رہے ہیں۔ بربریوں نے تمام مسلمان حکام قتل کر دیے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس بغاوت میں خارجیوں اور رومیوں کا ہاتھ ہے۔ نعیم نے کہا، عقبہ ایک بہادر سپاہی ہے لیکن قابل سپہ سالار نہیں۔ میں نے والی اسپین کو لکھا ہے کہ مجھے فوج میں لیا جائے، لیکن وہ مانتے نہیں۔ اچھا ابا جان، مجھے اجازت دیجیے۔ اجازت؟ کہاں جاؤ گے؟ نرگس نے پوچھا۔ امی جان، میں فقط آپ کو اور ابا جان کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے فوج کے ساتھ مراکش جانا ہے۔ اچھا، اللہ تمہاری حفاظت کرے، نعیم نے کہا۔ اچھا امی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے حسین کو گلے لگایا اور وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی طرح گھوڑا دوڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ بربریوں کی بغاوت میں مسلمانوں کی ہزاروں جانیں تلف ہوئیں۔ انہوں نے مسلمان حکام کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ عقبہ مراکش کے ساحل پر اترا اور 321 ہجری میں شام سے کچھ فوجیں اس کی اعانت کے لیے پہنچ گئیں۔ مراکش میں گھمسان کا مارکا ہوا۔ نیم اریاں بربریوں کی افواج چاروں طرف سے ایک سیلاب کی طرح نمودار ہوئی۔ ہسپانیہ اور شام کی افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن حریف کی لاتعداد فوج کے سامنے پیش نہ کی گئی۔ عقبہ اس لڑائی میں شہید ہوا اور مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ بربریوں نے انہیں گھیر گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ نعیم کا بیٹا عبداللہ دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا بہت دور نکل گیا اور زخمی ہو کر اپنے گھوڑے سے گرنے کو تھا کہ ایک عربی جرنیل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور میدان جنگ سے باہر ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ ہسپانیہ اور شام کے لشکر کا قریباً 3/4 حصہ قتل ہو چکا تھا۔ رہے سہے سپاہی ایک طرف سمٹنے لگے۔ بربریوں نے انہیں پسپا ہوتے دیکھ کر کئی میل تک تعاقب کیا۔ شکست خوردہ فوج نے الجزائر میں جا کر دم لیا۔ والی اسپین کو جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس نے ہسپانیہ کے تمام صوبوں سے نئی فوج فراہم کرنے کی کوشش کی اور اس نئے لشکر کی قیادت کے لیے نعیم کو منتخب کیا۔ نعیم کو اپنے بیٹے کے خط سے اس کے زخمی ہونے اور ایک مجاہد کے ایثار سے اس کی جان بچ جانے کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ 521 ہجری میں جب بربری تمام شمالی افریقہ میں مظالم برپا کر رہے تھے، نعیم اچانک 10,000 سپاہیوں کے ساتھ افریقہ کے ساحل پر اترا۔ بربری اس کی آمد سے بے خبر تھے۔ نعیم انہیں شکست پر شکست دیتا ہوا مشرق کی طرف بڑھا۔
ادھر الجزائر سے شکست خوردہ افواج نے پیشقدمی کی اور بربریوں کی طرف سے سرکوبی ہونے لگی۔ 1 مہینے میں مراکش میں بغاوت کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن افریقہ کے شمال مشرق میں ابھی یہ فتنہ کہیں کہیں جاگ رہا تھا۔ خارجیوں اور بربریوں نے مراکش سے پسپا ہو کر تیونس کو اپنا مرکز بنا لیا تھا۔ نعیم مراکش کے نظم و نسق میں مصروف تھا، اس لیے پیش قدمی نہ کر سکا۔ اس نے فوج کے چیدہ افسروں کو اپنے خیمے میں اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، تیونس پر حملہ کرنے کے لیے ایک سرفروش جرنیل کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کون مجھے اس خدمت کا ذمہ لے گا؟ نعیم نے اپنا فکرہ پورا نہ کیا تھا کہ 3 جرنیل اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک اس کا پرانا دوست یوسف تھا، دوسرا اس کا نوجوان بیٹا تھا، تیسرے نوجوان کی شکل عبداللہ سے ملتی جلتی تھی، لیکن نعیم اس سے ناواقف تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نعیم نے سوال کیا۔ میرا نام نعیم ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن؟ نعیم نے پوچھا۔ جی ہاں۔ نعیم نے آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگا لیا اور کہا، تم مجھے جانتے ہو؟ جی ہاں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں۔ میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں، نعیم نے جوان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا چچا ہوں عبداللہ، یہ تمہارا بھائی ہے۔ ابا جان، انہی نے مراکش کی لڑائی میں میری جان بچائی تھی۔ بھائی جان کیسے ہیں؟ نعیم نے سوال کیا۔ انہیں شہید ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، انہیں ایک خارجی نے قتل کر ڈالا تھا۔ نعیم کے دل پر ایک چرکا لگا، وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کی اور پوچھا، تمہاری والدہ؟ وہ اچھی ہیں۔ تمہارے بھائی کتنے ہیں؟ ایک بھائی اور چھوٹی ہمشیرہ ہے۔ نعیم نے باقی افسروں کو رخصت کیا اور ان کے چلے جانے کے بعد اپنی کمر سے تلوار نکال کر نعیم بن عبداللہ کو دیتے ہوئے کہا، تم اس امانت کے حقدار ہو اور تم یہی رہو، میں خود تیونس کی طرف جاؤں گا۔ چچا جان، اب مجھے کیوں نہیں بھیجتی؟ بیٹا، تم جوان ہو، دنیا کو تمہاری ضرورت پڑے گی، آج سے تم یہاں کے افواج کے سپہ سالار ہو۔ عبداللہ، یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، ان کا حکم دل و جان سے بجا لانا۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، چچا جان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو بیٹا۔ آپ گھر نہیں جائیں گے؟ بیٹا، تیونس کی مہم کے بعد میں فوراً وہاں جاؤں گا۔ چچا جان، آپ ضرور جائیں، امی جان اکثر آپ کا تذکرہ کیا کرتی ہیں، میری چھوٹی بہن اور بھائی بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ میں زندہ ہوں؟ امی کو یقین تھا کہ آپ زندہ ہیں، انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں مراکش کی مہم کے بعد آپ کو اسپین جا کر تلاش کروں اور آپ سے یہ کہوں کہ آپ چچی کے ہمراہ گھر تشریف لائیں، میں بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ عبداللہ، تم تیونس جاؤ اور اپنی والدہ کو لے کر بہت جلد گھر پہنچ جاؤ، میں تیونس سے فراغت پاتے ہی آ جاؤں گا۔ میں والی اندلس کو خط لکھ دیتا ہوں، وہ تمہارے لیے بحری سفر کا انتظام کر دے گا۔ تیونس میں باغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نعیم کو اپنی توقع کے خلاف بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بربری ایک جگہ سے شکست کھا کر بھاگتے تھے اور دوسری جگہ لوٹ مار شروع کر دیتے تھے۔ نعیم چند مہینوں میں کئی جنگیں لڑنے کے بعد تیونس کی بغاوت شروع کرنے میں کامیاب ہوا۔ تیونس سے باغی جماعتیں پسپا ہو کر مشرق کی طرف پھیل گئیں۔ نعیم باغیوں کی سرکوبی کا تہیہ کر کے آگے بڑھتا گیا۔ تیونس اور قیروان کے درمیان باغی جماعتوں نے کئی بار نعیم کا مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی۔ قیروان کے قریب آخری جنگ میں نعیم بری طرح زخمی ہوا، وہ بے ہوشی کی حالت میں قارون لایا گیا اور وہاں کے عامل نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا اور اس کے علاج کے لیے ایک تجربہ کار طبیب بلا بھیجا۔ نعیم کو دیر کے بعد ہوش آیا، لیکن بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اسے دن میں کئی بار غش آتا تھا۔ 1 ہفتے تک نعیم موت و حیات کی کشمکش میں بستر پر پڑا رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر والی قیروان نے فسطاط سے ایک مشہور طبیب کو بلا بھیجا۔ طبیب نے نعیم کے زخم دے کر اسے تسلی دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہیں دیر تک آرام کرنا پڑے گا۔ 3 ہفتوں کے بعد نعیم کی حالت میں قدرے فاقہ ہوا اور اس نے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن طبیب نے کہا، زخم ابھی تک اچھے نہیں ہوئے، سفر میں ان کے دوبارہ پھٹ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ کو کم از کم 1 مہینہ زیر علاج رہنا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ زخم زہر آلود ہتھیاروں کے لگے ہیں اور ممکن ہے کہ خون کی خرابی سے پھر ایک بار بگڑ جائیں۔ نعیم نے 1 ہفتہ اور صبر کیا، لیکن گھر جانے کے لیے اس بے قراری میں ہر لحظہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات بستر کروٹیں بدلتے گزار دیتا، جی میں آتی کہ ایک بار اڑ کر اس جنت ارضی میں پہنچ جائے۔ اسے یقین تھا کہ نرگس وہاں پہنچ چکی ہوگی اور عذرا کے ساتھ ریت کے ٹیلوں پر کھڑی اس کی راہ دیکھتی ہوگی۔ 20 دن اور گزر جانے پر اس کے زخم جو کسی حد تک اچھے ہو چکے تھے بگڑنے لگے اور ہلکا ہلکا بخار آنے لگا۔ طبیب نے اسے بتایا کہ یہ تمام زہر آلود ہتھیاروں کا اثر ہے، زہر اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا ہے اور اسے کافی دیر تک یہاں ٹھہر کر علاج کرنا پڑے گا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب نعیم اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ وہ گھر پہنچ کر عذرا کو کس حالت میں دیکھے گا۔ وقت نے اس کے معصوم چہرے پر کیا کیا تغیرات پیدا کر دیے ہوں گے۔
اس کی مغموم صورت دیکھنے پر اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسے یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ شاید قدرت کو اب بھی اس کا گھر جانا منظور نہیں۔ وہ پہلے بھی کئی بار زخمی ہوا تھا، لیکن ان زخموں کی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے دل سے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ زخم مجھے موت کی آغوش میں لے جائیں، لیکن مجھے نرگس اور عذرا سے بہت کچھ کہنا ہے، اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو چند وصیتیں کرنی ہیں۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، میں ہمیشہ موت سے کھیلتا رہا ہوں، لیکن یہاں لیٹے لیٹے موت کا انتظار کرنا میرے لیے مناسب نہیں۔ مجھے عذرا نے گھر آنے کا پیغام بھیجا ہے، وہ عذرا جس کی معمولی خوشی کے لیے میں کبھی جان پر کھیل جانا آسان سمجھتا تھا، اور اس کے علاوہ نرگس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ میں ضرور جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ نعیم یہ کہتا ہوا بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجاہد کا عزم جسمانی کمزوری پر غالب آنے لگا، اور وہ عمل کے ایک بے پناہ جذبے سے بےتاب ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ بھول سکا تھا کہ وہ زخمی ہے، اور اس کی جسمانی حالت ایک لمبا سفر اختیار کرنے کے قابل نہیں۔ اس وقت اس کے دماغ میں فقط نرگس، عذرا، عبداللہ کے کم سن بچے اور بستی کے حسین نخلستانوں کا تصور تھا۔ میں ضرور جاؤں گا، یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ وہ اچانک کمرے میں ٹہلتا ٹہلتا رک گیا۔ اس نے اپنے میزبان کے نوکر کو آواز دی۔ نوکر بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور نعیم کو بستر پر دیکھنے کی بجائے کمرے میں چکر لگاتا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا، طبیب کا حکم ہے کہ آپ کو چلنے پھرنے سے گریز کریں۔ تم میرا گھوڑا تیار کرو، جاؤ۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تم گھوڑا تیار کرو۔ لیکن اس وقت فوراً نعیم نے سختی سے کہا، رات کے وقت آپ کہاں جائیں گے؟ تمہیں جو کچھ کہا گیا ہے وہ کرو، فضول سوالات کا جواب میرے پاس نہیں۔ نوکر گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا۔ نعیم پھر بستر پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر بعد نوکر واپس آیا اور بولا، گھوڑا تیار ہے، لیکن نعیم نے بات کاٹ کر جواب دیا، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو میں جانتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اپنے مالک سے کہنا کہ میں نے اجازت حاصل کرنے کے لیے انہیں رات کے وقت جگانا مناسب خیال نہیں کیا۔ صبح ہونے سے پہلے نعیم کے ایوان سے کوئی 2 منازل دور جا چکا تھا۔ اس کے لمبے سفر میں اس نے یہ احتیاط ضرور برتی کہ گھوڑے کو تیز نہ کیا، اور تھوڑی تھوڑی منازل کے بعد آرام کرتا تھا۔ فسطاط پہنچ کر اس نے دو دن قیام کیا۔ وہاں کے گورنر نے پہلے تو نعیم کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا، لیکن جب نعیم کسی صورت پہ رضامند نہ ہوا تو اس نے راستے کی تمام چوکیوں کو اس کے عمل سے مطلع کرتے ہوئے اس کے لیے ہر ممکن سہولت مہیا کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ نعیم جو منزل کے نزدیک پہنچ رہا تھا، اسے اپنی جسمانی تکلیف میں افاقہ محسوس ہو رہا تھا۔ کئی دنوں بعد ایک شام وہ ایک صحرائی خطے میں سے گزر رہا تھا۔ اس کی بستی فقط چند کوس کے فاصلے پر تھی۔ ہر نئے قدم پر نئی امنگیں بیدار ہو رہی تھیں۔ اس کا دل مسرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اچانک اسے افق مغرب پر ایک غبار سا اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک ساتھ کے اندر اندر یہ غبار چاروں طرف پھیل گیا اور فضا میں تاریکی چھا گئی۔ نعیم ریگستان کے طوفانوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ طوفان کی مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور ہوا کا پہلا جھونکا محسوس کرتے ہوئے اسے سر پر چھوڑ دیا۔ ہوا کی تیزی اور فضا کی تاریکی بڑھتی گئی۔ گھوڑا بگانے کی وجہ سے نعیم کے سینے کے زخم پھٹ گئے اور خون بہنے لگا۔ اس نے اس حالت میں کوئی 2 کوس کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ طوفان نے اسے پوری طاقت کے ساتھ گھیرا۔ چاروں طرف سے جھلستی ہوئی ریت برسنے لگی۔ گھوڑا آگے نہ بڑھنے کا راستہ پا کر رک گیا۔ نعیم مجبوراً گھوڑے سے اترا اور ہوا کا مخالف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ گھوڑا بھی اپنے مالک کی طرح سر نیچا کر کے کھڑا تھا۔ نعیم نے اپنے چہرے کو جھلستی ہوئی ریت سے بچانے کے لیے نقاب اوڑھا۔ کانٹے دار جھاڑیاں ہوا میں اڑتی ہوئی آتی اور اس کے جسم میں کانٹے پیوست کرتی ہوئی گر جاتی۔ نعیم ایک ہاتھ سے گھوڑے کی باگ تھامے، دوسرے ہاتھ سے اپنے دامن سے چمٹی ہوئی خاردار ٹہنیوں کو جدا کر رہا تھا۔ گھوڑے کی باگ پر اس کے ہاتھ کی گرفت قدرے ڈھیلی تھی۔ ببول کی ایک خشک ٹہنی اڑتی ہوئی گھوڑے کی پیٹھ پر زور سے آ کر لگی۔ گھوڑے نے بدحواس ہو کر ایک جست لگائی اور نعیم کے ہاتھ سے باگ چھڑا کر کچھ دور جا کھڑا ہوا۔ ایک اور ٹہنی گھوڑے کے کانوں میں کانٹے پیوست کرتی ہوئی گزر گئی اور وہ بدحواس ہو کر ایک طرف بھاگ نکلا۔ نعیم دیر تک اسی جگہ بے بسی کی حالت میں کھڑا رہا۔ سینے کا زخم پھٹ جانے سے خون کے قطرے آہستہ آہستہ بہہ کر اس کے گریبان کو تر کر رہے تھے اور اس کی جسمانی طاقت لہجہ بلہجہ جواب دے رہی تھی۔ وہ مجبوراً ریت پر بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی وہ ریت کے اس بے پناہ سیلاب میں دب جانے کے خوف سے اٹھ کر کپڑے جھاڑتا اور پھر بیٹھ جاتا۔ کچھ دیر بعد رات کی سیاہی طوفان کی تاریکی میں اضافہ کرنے لگی۔ ایک پہر سے زیادہ رات گزر جانے پر ہوا کا زور ختم ہوا۔ آہستہ آہستہ مطلع صاف ہو گیا اور آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستارے نظر آنے لگے۔ نعیم اپنی بستی سے 8 کوس دور تھا۔ اس کا گھوڑا ہاتھ سے جا چکا تھا اور ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ تھی۔ وہ پیاس محسوس کر رہا تھا۔
उसे ख्याल गुजरा कि अगर सुबह होने से पहले वो रेत के समंदर को अबूर करके महफूज मकाम पर ना पहुंच गया तो दिन की धूप में से तड़प तड़प कर जान देनी पड़ेगी। वो सितारों की सिमत का अंदाजा लगाते हुए पैदल चल दिया। एक कोस चलने के बाद उसकी ताकत ने जवाब दे दिया और वो मायूस होकर रेत पर लेट गया। मंजिल से इतना करीब आकर हिम्मत हार देना मुजाहिद के अज़्म इस्तक़लाल के मुनाफी था। वो एक बार लड़खड़ाता हुआ उठा और मंजिल मकसूद की तरफ कदम उठाने लगा। रेत में घुटनों तक उसके पांव धंसे जा रहे थे। वो चलते चलते 3 बार गिरा, लेकिन फिर उसी अज़म के साथ उठा और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। प्यास की शिद्दत से उसका गला खुश्क हो रहा था और कमजोरी से उसकी आंखों के सामने स्याही तारी हो रही थी। सर सकरा रहा था। बस्ती अभी 4 कोस दूर थी। उसे मालूम था कि बस्ती की तरफ जाने वाली नदी यहाँ से करीब है। उसने डगमगाते, गिरते और संभलते 1 कोस और तय किया तो एक छोटी सी नदी दिखाई दी। नदी का पानी तूफान के गर्दो गुबार से गदला हो रहा था और सतह पर झाड़ियों की बेशुमार टहनियां तैर रही थी। नेम ने जी भरकर नदी से पानी पिया। कुछ देर नदी के किनारे लेटने के बाद कुछ तकवियत महसूस हुई और वो उठकर चल दिया। नदी को अबूर करते ही बस्ती के इर्द गिर्द नखलस्तान दिखाई देने लगे। नईम के दिल से थकावट और जिस्मानी कमजोरी का एहसास कम होने लगा और हर कदम पर उसकी रफ्तार ज्यादा होने लगी। चंद सातों के बाद वो रेत के इस टीले को अबूर कर रहा था जिस पर बचपन में वो और अजरा खेला करते थे और रेत के छोटे छोटे घर तामीर किया करते थे। उसके बाद वो खजूर के बुलंद दरख्तों में से गुजरता हुआ अपने मकान की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर कुछ देर धड़कते हुए दिल को दबाए खड़ा रहा। बिलाकर उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। घर वाले एक दूसरे को जगाने लग गए। एक नौजवान लड़की ने आकर दरवाजा खोला। नईम नौजवान लड़की को मुतहय्यर होकर देखने लगा। उसकी शक्ल हुबहू अजरा जैसी थी। लड़की नईम को देखकर कुछ कहे बगैर वापस अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उसका बेटा अब्दुल्ला और नरगस नईम के इस्तकबाल के लिए मौजूद हुए। अजरा अब्दुल्ला और नरगस के पीछे झिझकती हुई आ रही थी। नईम ने चांद की रोशनी में देखा कि कायनात हुस्न की मलका का शबाब अगरचे गर्दिश अय्याम की नजर हो चुका था, लेकिन अभी तक उसके कुछ मर्तबा चेहरे पर एक गैर मामूली रौबदार और वकार की झलक बाकी थी। बहन, नईम ने एक दर्दनाक लहजे में कहा। भाई, अजरा ने खौफजदा चेहरा बनाकर कहा। वो जिस्मानी ताकत जिसे नईम ने महज अपने अज़म की बदौलत अभी तक कायम रखा हुआ था, यकलख्त जवाब दे गई। उसने कहा, अब्दुल्ला बेटा, मुझे सहारा देना। अब्दुल्ला उसे सहारा देकर अंदर ले गया। सुबह के वक्त नईम बिस्तर पर लेटा हुआ था। नरगस, अब्दुल्ला बिन नईम, हुसैन बिन नईम, खालिद, अजरा का छोटा बेटा और आमिना, अजरा की लड़की, उसके गिर्द खड़े थे। नईम ने आंखें खोली, सब पर निगाह दौड़ाई और इशारे से खालिद और आमिना को बुलाकर अपने पास उठा लिया। खालिद, चचा जान, और तुम्हारा? लड़की की तरफ देखकर नईम ने सवाल किया। आमिना, उसने जवाब दिया। खालिद की उम्र 17 साल के लगभग मालूम होती थी और आमिना अपनी शक्ल शुबाहत से 14-15 बरस की मालूम होती थी। नईम ने खालिद की तरफ देखकर कहा, बेटा, मुझे कुरान सुना। खालिद ने अपनी शीरी आवाज में सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। दूसरे दिन फटे हुए जख्म ज्यादा तकलीफ देने लगे और नईम को सख्त बुखार हो गया। सीने के जख्म से खून बराबर जारी था। खून की कमी की वजह से उसे गश पर गश आने लगे। 1 हफ्ते तक उसकी यही हालत रही। अब्दुल्ला बसरा से एक तबीब ले आया। वो मरहम पट्टी करके चला गया, मगर उससे कोई फायदा ना हुआ। एक दिन नईम ने खालिद से पूछा, बेटा, तुम अभी तक जिहाद पर नहीं गए? चचा जान, मैं रुखसत पर आया था, उसने जवाब दिया। और अब जाने वाला था कि तुम जाने वाले थे तो गए क्यों नहीं? चचा जान, आपको इस हालत में छोड़कर? बेटा, जिहाद के लिए एक मुसलमान को दुनिया की अजीज तरीन चीजों से जुदा होना पड़ता है। तुम मेरी फिक्र ना करो, अपना फर्ज पूरा करो। तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें यह सबक नहीं दिया कि जिहाद मुसलमान का सबसे अहम फर्ज है? चचा जान, अम्मी हमेशा बचपन ही से ये सबक देती रही हैं। मैं सिर्फ चंद दिन आपकी तीमारदारी के लिए ठहर गया था। मुझे डर था कि अगर मैं आपको इस हालत में छोड़कर चला गया तो आप शायद खफा हो जाएं। मेरी खुशी इसी बात में है कि जिसमें मेरे मौला की खुशी हो। जाओ, अब्दुल्ला को बुला लो। खालिद दूसरे कमरे से अब्दुल्ला को बुला लाया। नईम ने सवाल किया, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी रुखसत अभी खत्म नहीं हुई? अब्बा जान, मेरी रुखसत खत्म हुए 5 दिन हो चुके हैं। तुम गए क्यों नहीं? अब्बा जान, मैं आपके हुक्म का इंतजार कर रहा था। नईम ने कहा, खुदा और खुदा के रसूल का हुक्म के बाद तुम्हें किसी के हुक्म की जरूरत नहीं। बेटा, जाओ। अब्बा जान, आपकी तबीयत कैसी है? मैं अच्छा हूँ बेटा। नईम ने अपने चेहरे को बशाश बनाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम जाओ। अब्बा जान, हम तैयार हैं। खालिद और अब्दुल्ला अपने अपने घोड़ों पर जीन डाल रहे थे। दोनों की माएं उनके करीब खड़ी थी।
नईम ने अपने भतीजे और बेटे को जहाज पर रुखसत होते हुए देखने के लिए अपने कमरे का दरवाजा खुला रखने का हुक्म दिया। वो बिस्तर पर लेटे लेटे सहन की तरफ देख रहा था। आमना ने पहले अपने भाई खालिद और फिर शर्माते हुए अब्दुल्ला की कमर में तलवार बांध दी। नईम लौटकर कमरे से बाहर निकलना चाहा, लेकिन 2-3 कदम चलने के बाद चक्कर आया और गिर पड़ा। अब्दुल्ला और खालिद उसे उठाने के लिए भागे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही नईम उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे पानी ला दो। आमना ने पानी का प्याला ला कर दिया। नईम पानी पीकर सहन में आ खड़ा हुआ। बेटा, मैं तुम्हें घोड़ों को भगाते हुए देखना चाहता हूँ, तुम जल्दी से सवार हो जाओ। खालिद और अब्दुल्ला सवार होकर घर के आते से बाहर निकले। नईम भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मकान से बाहर आया। नरगिस ने कहा, आप आराम करें, आपके लिए बिस्तर से उठना मुनासिब नहीं। नईम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नरगिस, मैं अच्छा हूँ, फिक्र मत करो। नखलस्तान से बाहर निकलकर खालिद और अब्दुल्ला ने खुदा हाफिज कहकर घोड़ों को सर पर छोड़ दिया। नईम उन्हें देखने के लिए रेत के टीले पर चढ़ा। नरगिस और अजरा ने उसे मना किया, लेकिन नईम ने परवाह न की, इसलिए वो भी नईम के साथ टीले पर चढ़ गई। जब तक कमसिन मुजाहिदों की आखिरी झलक नजर आती रही, नईम वहां खड़ा रहा, और जब वो नजरों से ओझल हो गए तो जमीन पर बैठकर सरबसजूद हो गया। जब नईम को सरबसजूद हुए बहुत देर हो गई तो अजरा घबरा कर उसके करीब आई और सहमी हुई आवाज में उसे भाई कहकर पुकारा। जब नईम ने उसकी आवाज पर सर ऊपर ना उठाया तो नरगिस ने खौफजदा होकर नईम के बाजों को पकड़कर हिलाया। नईम ने के जिस्म ने हरकत ना की। नरगिस ने उसका सर उठाकर गोद में रख लिया और बेख्तियार होकर कहा, मेरे आका, मेरे आका। अजरा ने नब्ज देकर आमना से कहा, बेटी, ये बेहोश हैं, जाओ जल्दी से पानी लाओ। आमना भाग कर गई और थोड़ी देर से घर से पानी का एक प्याला भर लाई। अजरा ने नईम के मुंह पर पानी छिड़का। नईम ने होश में आकर आंखें खोल दी और प्याला मुंह से लगा लिया। अजरा ने कहा, हुसैन बेटा, जाओ और बस्ती से चंद आदमियों को बुला लो ताकि इन्हें घर ले चलें। नईम ने कहा, नहीं नहीं, ठहरो, मैं चल सकूंगा। नईम ने उठना चाहा, लेकिन उठ न सका और दिल पर हाथ रखकर फिर लेट गया। मेरे आका, मेरे मालिक, नरगिस ने आंसू पोंछते हुए कहा। नईम ने नरगिस के चेहरे से आंखें हटाकर अजरा, आमना और हुसैन की तरफ देखा। उन सब की आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने नहीफ आवाज में कहा, हुसैन बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे बेहद तकलीफ होती है। मुजाहिदों के बेटे इस जमीन पर आंसू नहीं बल्कि खून बहाया करते हैं। नरगिस, तुम भी जबत से काम लो। जिंदगी की नाव मौत के तूफान के मौजों में हुचकोले खा रही थी। नईम कलमा शहादत पढ़ने के बाद नहायत कमजोर आवाज में चंद मुबहम अल्फाज कहकर हमेशा के लिए खामोश